اصل میں ہمارا کیونکہ پچھلے اگر 2 ادوار کی بات کریں تو جس طرح کے یہاں پہ لوگ رہے ہیں تو بدقسمتی سمجھیں یا رپورٹرز جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کی خوش قسمتی سمجھیں کہ ان کی بیٹ میں کافی پوٹینشیل ہے، خاص طور پہ عدالتوں میں، یعنی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، احتساب عدالت۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آپ بھی جاتے رہے ہیں پاناما کے دنوں میں، آپ نے دیکھا چلو پاناما میں تو پھر بھی کچھ اینکرز آ جاتے ہیں، ورنہ ایک اب یہ جیسے ابھی یہ سپریم کورٹ میں آپ کو نوٹس چلتا رہا ہے، کورٹ روم میں ٹوٹل سے 13 رپورٹر، جن اینکرز نے شام کو پروگرام کیے ہیں ان میں سے ایک بھی کورٹ روم کے اندر نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، احتساب عدالت، سندھ ہائی کورٹ، ہر عدالت سے نا 3 4 اچھے رپورٹر، جیسے اب آپ کے یہاں پہ جو کور کرتے ہیں عبد القادر ہیں، عباس شبیر بھائی ہیں، جٹ صاحب ہیں، یا جو کچھ 1 2 اور اچھے رپورٹر ہیں، ظاہر ہے جو گراؤنڈ کے اوپر رپورٹر ہوتا ہے وہاں پہ اس کو جو پتا ہوتا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب سپریم کورٹ میں ایک سماعت ختم ہوئی 2 بجے سے لے کے 5 6 بجے کے دوران ہم 5 رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ سے جو اپنے یوٹیوب چینل پہ 10 منٹ کی ویڈیو لگاتے ہیں، جج آ کے بیٹھنے سے لے کے ججوں کے اٹھنے تک۔ اب جس بندے نے وہ 4 ویڈیوز دیکھ لی ہیں، اور یوٹیوب پہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ فاسٹ پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں، 10 منٹ کی ویڈیو 5 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں، جس بندے نے وہ 4 ویڈیوز دیکھ لی ہیں اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر آپ شام کو 8 بجے، پہلی بات ہے کہ وہ اینکر جو اپنا انالیسس دے رہا ہے اس کے اوپر اس کو 161 منٹ کی سماعت کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا کہ سیاق و سباق میں یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا اب تھک گئے ہیں ان کچھ چہروں کو دیکھ کے، کچھ اینکرز کو دیکھ کے، ہم تو بنگے دول سا کہتے ہیں، ان کی منافقت کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ ہمارے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پیرول پہ ہیں، ابھی ارسلان خالد صاحب نے گروپ بنایا جس میں تمام یوٹیوبرز کو ایڈ کیا، اور ان کی مہربانی ہے رات کو 2 بجے بھی میسج کریں جواب دیتے ہیں، اس کے اسکرین شاٹ شیئر ہوئے، ایک بڑے اینکر کی ٹیم نے شیئر کیے، اور ایسے جیسے کو بہت بڑا اس پورے دور کا سب سے بڑا اسکینڈل وہ نکال کے لے آئے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ یوٹیوبرز پرائم منسٹر آفس کے فوکل پرسن جو ہیں پرائم منسٹر کے اس کے ساتھ ایڈ ہیں، اور وہ ان کو دیتے ہیں پوری لائن دیتے ہیں۔ اب وہ جب انہوں نے شیئر کیے کہ یہ ان کے اوپر، وہ میں نے کہا بھائی ہر چیز اوپن ہے، اس کے اسکرین شاٹ شیئر کیے، اور جس دن یہ گروپ بنا اس دن ہم نے خود بتایا لوگوں کو کہ یار یہ پرائم منسٹر آفس کا ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ یوٹیوبرز کو انفارمیشن دے رہے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اور ہم بجائے اس کے اوپر حکومت پہ وہاں پہ تنقید کرنے کے نا ہمارے پاس آسان سا رستہ ہوتا ہے کہ یار آپ اظہر مشوانی کو پنجاب کا معاملہ بھیج دیں، ادھر ہے ارسلان خالد کو بھیج دیں، یہ ہمیں جواب دے دیتے ہیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ حکومت کے سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعی کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ان کو اپروچ کرنے سے وہ کام 1 2 3 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے جب یہ متعلقہ بندے کو کرتے ہیں۔ اور جو یہ بات کی عبد القادر بھائی نے اور جٹ صاحب نے، جب رپورٹر بات کرتا ہے نا اس کے اوپر اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب سب سے بڑا جو میڈیا نے اپنے ساتھ ظلم کیا نا، گالیاں تو وہ عمران خان کو دیتے ہیں یا حکومت کو دیتے ہیں کہ حکومت نے ہمارا جو ہے نا وہ سب کچھ بند کر دیا ہے۔ جب آپ اپنے رپورٹر کو مین جو پرائم ٹائم میں نہیں بٹھائیں گے، جس رپورٹر کے پاس خبر ہے، جس کو پتہ ہے، آپ اس رپورٹر کو نہیں بٹھائیں گے، اس بندے کو کون سنے گا؟ ان 3 لوگوں کو جن کو وہ عدالت میں کبھی گئے نہیں ہیں، جن کو جوڈیشری کی چیزوں کا نہیں پتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ نے بہت زبردست کام کیا، یہ آٹے اور چینی والی جو رپورٹ آپ نے پبلک کی، آئی پی پیز والی آپ نے رپورٹ پبلک کی، اب اس رپورٹ کے اوپر کیا ہوا؟ انہی رپورٹرز نے اس کے ٹکٹس بنائے، اس کو اپنے چینلز پہ رپورٹ کیا، 90% اینکرز نے انہی ٹکٹس کو اٹھایا اور اپنے پروگرام میں چلا دیا۔ لیکن رپورٹرز نے کیا کیا؟ انہوں نے اس رپورٹ کو پڑھ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کے بارے میں انفارمیشن دی، ایک پوائنٹ کے بارے میں، یا یوٹیوبر جو ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ کے بارے میں بتایا۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کو اتنا کنٹینٹ پتہ چل گیا، جب لوگ ان کو سنتے ہیں 10 منٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنی چیزیں پتہ چل گئی جو ہمیں پورے 10 چینل دیکھ نہیں پتہ چلی، کیونکہ چینلز کا تو ایجنڈا کچھ اور ہے، چینلز کا تو مسئلہ کچھ اور ہے، اینکرز کا تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، ان یوٹیوبرز نے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کا گردن کا سریا بھی توڑا ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ان کا راستہ کیسے روکیں۔ وہ ان کا راستہ نہیں روک سکیں گے، اس لیے نہیں روک سکیں گے کہ بھائی اب عمر یہاں بیٹھا ہے، مغیث بیٹھا ہے، عابد اندلی بیٹھا ہے، اب ایک ہمارا بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے کہ احتساب عدالت میں اگر ایک کیس چل رہا ہے اور ایک سپریم کورٹ میں ایک ہائی کورٹ میں، ہم تینوں تقسیم کر لیتے ہیں، یا باقی بھی یوٹیوبرز سب جاتے ہیں، وہ خود جا کے احتساب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا بات ہوئی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا بات ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے جج صاحب کا یہ بات کہنے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ جب پتہ نہیں ہوتا، اور ایک اور چیز آپ نے پاناما میں یہ بھی دیکھی ہوگی کہ جب رپورٹر جو اندر کھڑا ہوتا ہے نا، رپورٹر کورٹ کے اندر، وہ لکھ کے باہر بھیج رہا ہوتا ہے پیجز کے اوپر، باہر والا اس کو لکھ کے اپنے ڈیسک پہ بھیج ہوتا ہے، ڈیسک والا ہیڈ آفس بھیج رہا ہوتا ہے، بات کیا ہوتی ہے جاتے جاتے کچھ اور بن جاتی ہے۔ اب جب آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے اور رپورٹر کو آپ لائن پہ لیتے ہیں، جی عباس شبیر بتائیے گا، وہ ابھی بات شروع کرتا ہے تھینک یو ویری مچ، فون بند، تو وہ کیسے 1 منٹ میں بتا سکتا ہے بیک گراؤنڈ؟ تو یہ سر میں نے ایک فگر دی تو اس پہ بڑا کرٹیسائز ہوا نا، لوگوں نے کہا شاید میں نے بہت ایگزیجریٹڈ فگر دے دی، جب جس پہ آپ نے بھی کہا تھا پھر تو مجھے بھی یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے، جب وہ بنی گالا میں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن میں اس وقت بھی کیونکہ اس وقت رش زیادہ تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میری نا کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے بات ہو رہی تھی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی آئیڈیا دیں۔ میں نے کہا یار آپ لوگ یہ کریں کہ پورے پاکستان میں سے نا 1000 ٹیلنٹڈ لوگ نکالیں، رپورٹرز نہیں، میڈیا کے لوگ نہیں، بہت سے لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے، ایک لڑکا ہے وہ کھانے بنا کے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہے، میں نے کہا پورے پاکستان سے 1000 ٹیلنٹڈ لوگ ڈھونڈیں اور ان کو 1 بائی 1 نا مونیٹائز چینل دیں۔ مونیٹائز چینل مراد یہ ہوتا ہے جس سے انکم ہوتی ہے۔ اچھا میں نے کہا آپ ان کو مونیٹائز چینل دیں، اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر کچھ نہیں کر رہا تو اس کا روزگار شروع ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ جتنا اوپر اس کا چینل جائے گا اتنا ڈالرز پاکستان آئیں گے۔ میں نے آپ کو جو فگر دی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہم تو یوٹیوب سروسز بھی آپ دے رہے ہیں، تو 3 اینکرز کے 2 ماہ کے نومبر دسمبر کے وہ $71,000 تھے، 3 اینکرز کے 2 ماہ کے نومبر دسمبر $71,000 ملا کے، یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے پوری، اور انڈیا نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان رپورٹرز کے علاوہ یہ رپورٹرز کے پاس تو کنٹینٹ ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے ٹیلنٹڈ لوگ ڈھونڈے جا سکتے ہیں، نوجوان لڑکیاں اور لڑکے، اور آپ کے پاس تو ہے یوتھ، 1000 لوگوں کو بھی ڈھونڈ کے نا ان کو چاہے مونیٹائز چینل نہ دیں، حالانکہ آپ تو مونیٹائز چینل بھی مارکیٹ میں بہت سستے مل جاتے ہیں، یعنی 30,000 میں آپ چینل لے کے اور آپ انکم اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ وہ بھی نہ کریں، آپ 0 سے سٹارٹ کر دیں، مہینے کا پروسیس ہے، لیکن ایک لوگوں کو ٹریننگ دینے کا ایک ایسا میکنزم بنا لیا جائے اور لوگوں کو کوئی ٹیلنٹ جو ہے نا وہ نکال کے سامنے لایا
بتایا جائے, چاہے وہ کوئی بکھر بیٹھا ہے, لیا بیٹھا ہے, بلوچستان بیٹھا ہے, سندھ کہیں بیٹھا ہے, کے بیکورڈ علاقے میں بیٹھا ہے, لیکن اس بچے کے پاس, نوجوان کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جائے, چاہے اس کو کوئی یہ منسٹری آف انفارمیشن یا ارسلان صاحب کے جو ان کا وہ ایک ہے اختیار, ان کو پشاک بلا کے اسلام آباد میں 3 دن کی ان کو ٹریننگ دی جائے, اس کے بعد ان کو کہا جائے آپ جا کے اپنا کام کریں, اور حکومت کا کوئی ایک ادارہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. وہ جو یوٹیوب چینل ہے, یوٹیوب چینل کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, آج آپ نے جو ویڈیو ڈالی ہے نا, وہ اگر 1 سال بعد بھی دیکھی جائے گی, آپ کو اس کے اوپر انکم ہونی ہے, اور آنی بھی ڈالرز میں ہے پاکستان میں. اگر آپ کبھی فگر منگوا کے دیکھیں نا, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاکھوں ڈالرز یوٹیوب کے پاکستان چینلز اور ساروں کے ملا کے وہ آتے ہوں گے ڈیجیٹل میڈیا کی ایڈورٹائزمنٹ کے. اور اب جو چینلز کا ایک اور ہے نا مین اسٹریم میڈیا کا, اب لوگ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں نا, وہ بھی اپنے ایڈ ڈیجیٹل میڈیا پہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل, مثال کے طور پہ آپ کبھی اپنی ٹیم کو کہیے گا کہ آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیٹا دیں گے